أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کروڑا درود و سلام ہو ہم سب کے آقا و مولا حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر، اور قیامت کی صبح تک آپ کے عشق میں تڑپنے والوں پر، آپ کی محبت کا دم بھرنے والوں پر، اور آپ کے نام نامی اسم گرامی پر اپنا سب کچھ فدا کر دینے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر یہ تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، جو پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے، سکون قلب ملا لذت حیات ملی، سکون قلب ملا لذت حیات ملی، در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی، کر ذکر مدینے والے دا ادے وچ بھلائی تیری ہے، ہو جا تو کملی والے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، ہو جا تو سونے کملی والے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد حدوں بے حد حدوں بے حد درود سونے نبی سرورتے جس تا ہیڑ پسارا ہو، اور میں قربان تنا تو سونا کامل باہو جنہاں ملیا نبی جی سہارا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد و بے شمار احسان کے رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ پھر سے ہم سب کو مل بیٹھ کر اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب کعبہ سے التجا ہے کہ رب کعبہ ہم سب کا مل بیٹھنا، ہم سب کا یہ ذکر سننا، ہم سب کا یہ ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میں چند لمحات کے لیے آپ سے مخاطب رہوں گا، لیکن جتنی دیر گفتگو جاری رہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، کیونکہ آپ بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو نا، کسی اور کے پاس تو نہیں نہ آئے، کسی دنیا دار کے گھر میں تو نہیں نہ بیٹھے، دنیا بنانے والے کے گھر میں بیٹھے جی۔ تو اگر دنیا دار کے پاس آئے ہوتا نا تو کوئی حرج نہیں تھا کہ آپ ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، لیکن کیونکہ اب آپ آئے اللہ کے گھر میں، اور جب آ جائے نا کوئی اللہ کے گھر میں تو اس کا دھیان بھی اللہ کی رحمت کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ کوئی آ جائے نا جب اللہ کے گھر میں تو اس کا رخ اگر ہونا چاہیے نا تو پھر کملی والے آقا کی طرف ہی ہونا چاہیے، مدینہ پاک کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے، اس کا دھیان کہیں اور بٹنا نہیں چاہیے جی۔ اس کا دھیان جو ہے، اس کی ساری اٹینشن، اس کا سارا فوکس جو ہے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا سمجھنا بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق فرما دے۔ اب آپ اللہ کے قرآن سے ایک مخصوص آیت اور اس مخصوص آیت کا ایک مخصوص حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ رب کعبہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کو چاہتا ہے،
اسے سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے ہوتی ہے، اور پھر جب اس کو محبت اللہ سے ہوتی ہے تو اس فقیر کا ایمان ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر اس کو اس کی بنائی ہوئی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے۔ جس کو محبت اللہ سے ہو جائے گی نا، یعنی ایک عام دنیا کی روٹین ہے نا، ایک دنیا داری بھی سمجھ لینا کہ جس کو جس سے پیار ہوگا نا، اس کی ساتھ میں اٹیچمنٹ میں نا جو چیز آئے گی نا اس سے پیار ہو جائے گا، جی اس کے ساتھ پیار ہو جائے گا۔ کسی کو والدین سے کوئی اپنا عزیز ہے اس سے پیار کرتا ہے تو اولاد سے خود بخود پیار ہو جاتا ہے کہ فلاں دا پتر ہے، جی اس کو عزت بھی دیتا ہے، اس کو محبت بھی دیتا ہے، جی فلاں دا پتر ہے، جی یہ فلاں دا، اس کے والدین سے، بھئی اس کے والدین آ جائے تو ادب سے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کا اور میرا تو اور کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن سال سال سے یہ ایسا پیغام اور ایسی محبت ہے کہ آپ نے صرف سن لیا ہے کہ در باہو کا، در حضور سلطان العارفین کا ایک خادم آ رہا ہے، حضور قبلہ عالم صاحبزادہ پیر سلطان ریاض الحسن صاحب سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا جانشین، آپ کا خون کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے، تو آپ نے محبت تو ان سے تھی نا، محبت کی معراج تو وہ ہے نا جی، اور ان کی محبت کی معراج حضور سلطان العارفین ہے جی۔ لیکن کیونکہ یہ فیضان اس در سے ملا ہے تو مجھے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے آپ نے صرف یہ سمجھا ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے، آپ محبت کرتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں، میرے سے پیار کرتے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں آپ ان سے بھی پیار کرتے ہیں جی۔ اکثر اب آپ سنگی فون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی چھوٹے سائیوں کا کیا حال ہے، جی چھوٹے سائیوں کا کیا حال ہے، احمد غازی صاحب ٹھیک ہے۔ دیکھو محبت کدھر سے شروع ہوئی، اور کیونکہ ان سے محبت تھی پھر ان کی اولاد سے محبت ہوئی، ان کی اولاد سے محبت ہوئی، آگے ان کی بھی اولاد سے محبت ہوئی جی۔ تو پھر اگر محبت، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر کیونکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی ساری، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل بیت اطہار سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، کیونکہ یہ وہ محبت کا سلسلہ ہے جو اللہ پاک نے خود کرنے کا بھی حکم عطا فرمایا، اور نشانی بھی بتائیے کہ محبت والا ہے ہی وہ جس کی ہر محبت ہوگی تو صرف میری رضا کی وجہ سے ہوگی۔ وہ ہر کسی سے چاہت کرے گا، پیر سے بھی محبت ہوگی نا تو صرف اس لیے ہوگی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، بھائی بہن کی محبت ہوگی اس لیے کہ ہوگی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم سنیں اور پھر اپنے مقدر پر ناز کریں کہ اللہ پاک نے کیسا حبیب عطا فرمایا، اور اللہ پاک کی محبت میں کیسی کشش ہے، اللہ پاک کی محبت میں کیسا کرم ہے۔ ایک بھائی نکلا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ فرما رہے، ایک شخص نکلا اپنے گھر سے، ارادہ اس نے کیا کہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب ارادہ کر لیا تو جب گھر سے نکلا نا تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا کہ جاؤ راستے میں کھڑے ہو جاؤ، جاؤ راستے میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب یہ شخص یہاں سے گزرے نا تو اس سے پوچھنا کدھر جانے کا ارادہ ہے، تو فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق انسانی روپ دھار کر راستے میں کھڑا ہو گیا۔ تو جب وہ بندہ آیا، فرشتے نے پوچھا بھائی کدھر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ مسائل؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی ایشو تو ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی لین دین کا معاملہ؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی لڑائی جھگڑا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی زمین کا رولا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں ملنے جا رہے ہو؟ نہ لڑائی کا مسئلہ، نہ جھگڑا، نہ پیسوں کا معاملہ، نہ زمین کا رولا، نہ جائیداد کا رولا، بغیر مقصد ہی جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا۔ کہا کہ میں صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے رشتہ جوڑا، میں بھائی سے محبت کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت ہے اس لیے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے محبت ہے، اس کی محبت کے اندر بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتے کو حکم فرمایا اس کو بتا دو، اس کو خوشخبری سنا دو، یہ جو بھائی کو ملنے کے لیے نکلا ہے میری محبت کے اندر، مجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اس بھائی کے بھی اور جس سے یہ ملنے جا رہا ہے میں نے ان دونوں کی گناہوں کو بخش دیا۔ بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے لیکن جا اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہا ہے، جا اللہ کی محبت میں رہا ہے، تو اللہ نے دونوں کی گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو سوچو اپنے گھروں سے جو آئے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی طلب کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننے کے لیے، ان کا ذکر سننے کے لیے، ان کی تربیت کا فیضان حاصل کرنے کے لیے جو آئے ہیں، تو سوچو اللہ پاک ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جی۔ اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ، یعنی آپ سب کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے۔ ادھر کوئی مٹھائی نہیں بٹ رہی ہے جی، ادھر کوئی جاگیر تقسیم نہیں ہو رہی، ادھر کوئی اور نہیں۔ ہاں ایک چیز ضرور ہو رہی ہے، امام بخش صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا وہ اٹھ فریدہ ستے ہیں،
وہ کتنے جا رہے ہیں، وہ کتنے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اٹھ فریدہ ستیاں تو میلہ ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا۔ ہم یہاں پر اور کچھ نہیں آ رہے، ہم بخشش کے پروانے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل کی تلاش کے اندر آئے ہیں۔ اور ویسے بھی جو اللہ کے گھر میں آتا نا، یہ یاد رکھیں، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہو، سنو حضور علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، اور جانو اپنا معیار سمجھو کہ آپ کتنی قسمت والے لوگ ہو جو اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ اللہ کے گھر میں آنا یہ عام بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی مہمان کسی کے پاس جائے تو میں جو مہمان نواز ہو، جو میزبان ہو، بتاؤ نا ذرا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بتاؤ ذرا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کوئی مہمان کسی کے پاس جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا بڑا میزبان ہوگا نا اتنی بڑی مہمان نوازی کرے گا۔ جتنا بڑا میزبان ہوگا دسترخوان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، جتنا بڑا میزبان ہوگا اتنی کھلی مہمان نوازی کرے گا، اتنا اعلیٰ معیار ہوگا، اتنا اعلیٰ کمال ہوگا، اتنا اعلیٰ ہر چیز اس کے معیار کے مطابق ہوگی۔ جتنا بڑا وہ ہوگا، جتنی شان و شوکت والا وہ ہوگا، اتنی شان سے مہمان نوازی کرے گا۔ تو پھر پتہ ہے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو سنو، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنو، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے نا، اللہ اس کا مہمان نواز ہوتا ہے، اللہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ میزبان ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق کرم فرماتا ہے، پھر وہ اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اور میری طرح کوئی گناہگار آئے تو سارے گناہ بخش دے، آپ کی طرح میری طرح کوئی پریشان حال آئے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو بھائی آئے جو اللہ کے گھر میں ہو، جی آئے جو اللہ کے گھر میں ہو۔ وہ کسی ٹائم پہ مولانا روم کا نا آپ نے ایک واقعہ لکھا، وہ کسی ٹائم پہ کسی وقت تو بڑا مشہور ہوتا تھا، وہ ایک شخص نا بیمار پڑ گیا تو کسی حکیم کے پاس گیا نا، تو سارے کے سارے علاج کی وہ ساری چٹ بنی ہوئی ہر چیز مل گئی نا، صرف شہد کی کمی تھی۔ تو جا کے سب سے پوچھا سارے علاقے میں گھوما، شہد کہیں سے نہ ملا۔ آخری جو در رہ گیا تھا نا، وہ بادشاہ کا رہ گیا، بادشاہ کا در رہ گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ سب دبوا کھٹکھٹا کے دیکھ لے، کسی کچھ نہیں دیتا، چلو بادشاہ کو بھی چیک کر لینے۔ بادشاہ کو بھی دیکھ رہے تھے، جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا نا، تو جو اس کا وزیر نکلا نا، تو وزیر سے کہا کہ بھئی میرا سے یہ مسئلہ ہے کہ صرف شہد کی کمی ہے، باقی میری ساری خوراک پوری ہے، اگر وہ مل جائے تو اللہ مجھے شفا عطا فرما دے گا۔ اس نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں، بادشاہ سے میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ گیا، چھوٹی سی ڈبی تھی جس کے اندر شہد چاہیے تھا جی۔ تو جب وہ گیا نا، بادشاہ سے کہا کہ فلاں آپ کی رعایا میں سے ایک شخص آیا ہے، کہا میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، نظر پڑ جائے اللہ کرے، نظر پڑ جائے اللہ کرے، کرم ہو جائے۔ تو بادشاہ کے در پہ کہا کہ چھوٹی سی یہ نا تھوڑا سا شہد چاہیے، کسی کا کام ہوتا ہے، بادشاہ سلامت، اگر آپ چاہیں، اگر آپ اجازت دے تو اسے شہد دے دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں دے دو۔ جب وہ جانے لگا نا، کہا رکو، کہا جی، کہا کہ 3 ڈبے بھر کے دینا، 3 ڈبے، وہ تو لے کے آیا تھا ڈبی لے کے، کہا 3 بڑے بڑے نا ڈبے بھر کے دینا۔ کہنے لگا حضور، اس نے کہا صرف اتنا ہی چاہیے، دوائی کے لیے صرف اتنے سی کی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ نے پتہ ہے کیا کہا وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا۔ تو آپ اور میں جو آئے نا، تھوڑی تھوڑی چیزیں مانگتے ہیں، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ جب بادشاہ سے مانگو نا، اس بادشاہ نے 3 اتنی سی ڈبی لے کے آیا، اس نے کہا 3 بڑے بڑے ٹین بھیج دو۔ اس بادشاہ نے اپنے اس حاکم تھا نا، اس نے اپنے معیار کے مطابق، اپنی جاگیر کے مطابق دیا۔ تو سوچو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے کوئی مانگے اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان، اور خاص طور پر جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو تو پھر ایسے عطا کرتا ہے، ایسے عطا کرتا ہے، ایسے عطا کرتا ہے کہ اس کو پتہ کیا بناتا ہے۔ میرے آنکھوں کے سلطان فرماتے ہیں جب کوئی اس سے محبت کر لے نا، اور جب وہ کسی سے محبت کر لے، پھر آنکھوں کے سلطان فرماتے ہیں نام فقیر تنا دباہو قبر جنا دیجیے۔ محبت والوں کے ساتھ تو وہ ایسا کمال کرتا ہے۔ پھر فرمایا حضور اور کیا کرتا ہے؟ فرمایا اور یہ کرتا ہے کہ میں شہباز کراں پرواز ہوں۔ محبت والوں کو تو ایسا رنگ دیتا ہے، ایسا رنگ دیتا ہے کہ پھر انہیں صرف رنگ نہیں دیتا، انہیں قلم بھی دیتا ہے۔ انہیں صرف رنگ نہیں دیتا، انہیں صرف جاگیریں نہیں دیتا، پھر انہیں قلم بھی دیتا ہے۔ میں شہباز کراں پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں، زبان تا میری کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں۔ افلاطون ارسطو جے میں اگے کس کم دے ہوں، حاتم تائی جے لاکھ کروڑاں دربا ہو دے منگتے ہوں۔ تو یہ قلم فرماتا ہے، وہ قلم بھی پکڑا دیتا ہے۔ پھر وہ تقریریں جو ہے نا، وہ لکھی جاتی ہیں، وہ کرم ہوتا ہے، وہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آپ اور میں بھی اگر اللہ سے پیار کرنا شروع کر دیں،
جی اولاد سے پیار کرتے ہیں نا، والدین سے پیار کرتے ہیں نا، گھر والوں سے پیار کرتے ہیں نا، تو سوچیں ان رشتوں سے اتنا پیار کرتے ہیں تو جس نے یہ رشتہ بنایا اس سے کتنا پیار ہونا چاہیے، اس سے کتنا پیار ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے کہ اس پیار کے آگے ساری روشنیاں مدھم لگیں، اس پیار کے آگے سارے دیے مدھم ہو جائے، اس کا پیار جہاں پر آ جائے پھر بات ہی ختم ہو جائے، پھر کوئی پیسہ، کوئی لالچ، کوئی طمع۔ حضور علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی نا، حضور علیہ السلام نے ساری دنیا کے پیار نکال کے نا دنیا بنانے والے کا پیار صحابہ کرام کے دلوں میں ڈالا۔ حضور علیہ السلام نے ایسی تربیت فرما دی تھی کہ ان کے اندر سے سارے پیار نکل گئے تھے، پھر وہ جس سے بھی اسی لیے تو صحابہ کرام بیٹھے، حضور علیہ السلام نے ایک نوجوان بالکل جوان صحابی آپ کی بارگاہ میں بیٹھے، کہا کہ تم پیار دیکھنا چاہتے ہو، تم پیار دیکھنا چاہتے ہو میرے صحابہ، دیکھو آپ نے حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا صحابہ کو، کہا کہ جاؤ اپنے باپ کو جا کے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جاؤ، حدیث پاک لمبی ہے، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت کس حد تک دلوں میں اتر گئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ کی رضا کے لیے اپنے باپ کو جا کے قتل کر دو۔ اس نے کچھ نہیں سوال کیا، کوئی جواب لینے کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا میں کیوں کروں، کیسے کروں، کس لیے کروں، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا جا، اور اپنے والد اسی وقت ادھر سے اٹھے نشست سے اٹھے دوڑ لگا دی، جب دروازے تک پہنچے نا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے تھے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ دروازے پر کھڑے تھے، ان سے کمان لیا اور دوڑ لگانے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے روک لو ورنہ سچی مچی جا کے باپ کا گلا کاٹ دے، سچی مچی جا کے باپ کو قتل کر دے گا۔ تو بھائی جہاں پر اللہ کی محبت کی باری آتی ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باری آتی ہے، پھر یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں اور کیسے اور کہاں اور کس لیے اور کیسے، جو کر دیا بس۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت کلام کہا، ہم نے نہ کبھی کشتی نہ دریا نہ کنارہ دیکھا، ہم نے کبھی کشتی نہ دریا نہ کنارہ دیکھا، جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، جہاں پر ان کی بات آ گئی، جہاں پر ان کی بات آ گئی، جہاں پر ان کا حکم آ گیا، جہاں پر بس پھر اور کچھ نہیں دیکھنا، بس اس کا حکم دیکھنا، پھر یہ نہیں دیکھنا آگے کھڑا ہوا کون ہے، پیر ہے، فقیر ہے، مولوی ہے، نہیں، جہاں پر سب سے بڑی بات اس کی بات، سب سے بڑی بات اس کی بات ہے، سب سے بڑا فیضان اس کا فیضان ہے، جو اس کے راستے پر چلتا ہے، پیر بھی وہی پیر ہے جو ان کے راستے پر چلتا ہے، جو ان کے حکم کے فرما برداری کرے، ورنہ کوئی پیر نہیں ہے جو اپنا راستہ لے کر آ جائے، جو نہ خود نمازی ہو نہ کسی کو نماز پڑھنے کا کہتا ہو، وہ کیسے کا پیر ہے؟ جو خود کبھی سجدہ نہ رکھا ہو، خود کبھی روزہ نہ رکھا ہو، خود کبھی صوم و صلات کا پابند نہ ہو، وہ آپ کو مجھے پابند بنائے گا؟ یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کوئی یہ پیری مریدی نہیں ہے، میں واز کرتا رہوں، میں بیان کرتا رہوں، اللہ اکبر، اور خود میں اس کا مصداق نہ بن سکتا۔ بس آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت کا نور عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ ہم دونوں جب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ سے محبت کی خاطر اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس حد تک کتنے دور نکل چکے ہیں، ہم کتنی دور نکل چکے ہیں، اور ہمیں ہونا کہاں چاہیے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے نا بڑے ہی غریب صحابی، مزدور صحابی، مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن نا ایک کافر کی، مشرک کی مزدوری کی، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا نا، کئی دن تک مزدوری کرتے رہے، مزدوری لینے کا ٹائم آیا تو اس کے پاس گئے، کہا میری مزدوری دے دو، کہا نہیں دیتے، کہا کیوں نہیں دیتے؟ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کہا کہ کیوں نہیں دیتے؟ کہا بس میں مزدوری نہیں دیتا۔ کہا بھئی میں نے محنت کی ہے، میں نے کام کیا ہے، میں نے جد و جہد کی ہے، میں نے اتنا سارا وقت لگایا، تو کہتے مزدوری نہیں دیتا؟ کہا میں نہیں دیتا، ایک شرط پہ دیتا ہوں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا تو اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ کیا کر؟ اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ جب اس نے یہ بات کی نا، اچھا میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی جوڑتا ہوں، اگر ہم نے کسی جگہ پہ کئی دن لگائے ہوں، ہم محنت کریں، میں تو کئی دن کی بات کر رہا ہوں نا، ہم تو جو ہماری حالت ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک کام کریں نا، شام کو سیدھے ہو جاتا ہے، دے بھئی جی دے بھئی، ہمیں کوئی نہ دے تو ہم لڑنے پہ آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہ دے تو ہم یا تھوڑا سا کہہ دینا میں بعد میں دیتا ہوں، یا کہتے ہیں نہیں میں پھر کل کام تو نہیں آنا۔ اب سنو اگلے کا جواب کیا ہے، کہنے لگا ایک شرط پہ دوں گا، اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دو، اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دو۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کی اس بات پر کوئی دکھ نہیں ہوا، جب اس نے یہ بات کی نا میں الٹے قدم اسی طرح گھر واپس چلا گیا، میرے ماتھے پر کوئی شکن بھی نہیں آیا، میں نے اس سے دوسرا سوال نہیں کیا کہ کیا اور کیوں اور کس لیے اور کیسے، میں اسی وقت واپس چلا گیا، اور ذرا برابر بھی دکھ نہیں ہوا۔ جب واپس گئے تو ایک صحابی ان سے پوچھنے لگے او بھائی کیا تھا اگر کیا ہی دیتا؟
2 منٹ کے لیے کیا ہی دیتا کہ ٹھیک ہے جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی کر لیتے ہیں. تو کوئی نہیں، جب وہ مزدوری دیتا تو کہتا چل بھاگ جا، میں کیوں اپنے نبی کا کلمہ چھوڑوں. بات ہی کہنی تھی نا، تو ویسے ہی کہہ دیتا. تو نے کون سا چھوڑ دیا تھا؟ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ مسکرائے اور آپ فرمانے لگے تو 2 منٹ کی بات کرتا ہے، تو 2 منٹ کی بات کرتا ہے. میں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے نبی سے اپنے نام جدا نہیں کر سکتا. میں مذاق میں بھی کیوں کہہ دیتا، میں مزدوری لینے کے لیے بھی کیوں کہہ دیتا. میں نے جاتی ہے بھاڑ میں جائے، میں اپنے حبیب علیہ السلام سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنا کریکشن دور برداشت نہیں کر سکتا. ہماری کو کیا، میں کل بھی سنگیوں سے عرض کر رہا تھا، ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے. ہم مسجدوں میں جا کے، ہم عدالتوں میں جا کے، ہم کچہری میں کٹہرے میں کھڑے ہو کے، ہم کسی جگہ پر کوئی پنچایت لگی ہو، ہم جھوٹے قرآن بھی اٹھا دیتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہم جھوٹے قرآن بھی اٹھا جاتے ہیں. قرآن وہ صرف بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سیکنڈ کے بھی، حالانکہ اگر وہ صرف اتنا ہی کہہ دیتے نا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں تو کر لیتے، مزدوری مل جاتی. پھر کہتے نہیں بھئی میں کیوں اپنے نبی کا کلمہ چھوڑوں. کہا نہیں، دولت جاتی ہے تو جائے، ان کا صدقہ پھر آ جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کنیکشن، میں مذاق میں بھی، میں 2 سیکنڈ کے لیے بھی، میں مزدوری کے لیے بھی، میرا ہر شے لٹتی ہے تو لٹک جائے. لیکن وہ جنہوں نے کہا تھا، میں کہتا ہوں آج ہم جیسے بھی ہمیں مشورہ دیتے ہیں، لیکن وہ کسی نے کہا تھا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، یہ تو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اللہ کے عشق کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جب ان کی بات آ جائے تو پھر اور کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. ہم نے بھی اپنی آنے والی نسلوں کو اس نچ پر تیار کرنا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جب بات دین کی آ جائے، جب بات اللہ کی محبت کی آ جائے، جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی آ جائے تو پھر اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا روم سے تشریف لائے، آپ دور سے تشریف لائے. جب مکہ پاک آئے نا، حضور علیہ السلام وہاں پر موجود، آپ نے محنت کرنا شروع کر دی. اور یاد رکھیں جو محنت کرتا ہے نا، وہ جس فیلڈ میں بھی کرے، جس چیز کے لیے بھی کرے، وہ پا لیتا ہے، وہ پا لیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیکھو نا، چور چوری میں محنت کرتا ہے، اجر تو مل جاتا ہے. چور چوری میں محنت کر کے وہ اتنا آگے چلے جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے سے پہلے اپنی پوری ریسرچ کرتا ہے، اس کو بھی اجر. یہ الگ بات ہے کہ وہ غلط طریقے سے کما رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، گناہگار ہے، پتہ نہیں اس کا حشر کیا ہونے والا ہے، لیکن کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے. اللہ پاک کا وعدہ ہے جو کوئی محنت کرے گا تو میں اجر دوں گا. جس چیز میں بھی اگر وہ غلط کام کر کے اجر لے سکتے ہیں تو کیا ہم صحیح کام کر کے اجر نہیں لے سکتے؟ یہ تو ہمارے ذہن کا فطور ہے کہ میں چھینوں گا تو مجھے زیادہ ملے گا. چھیننے سے زیادہ نہیں ملتا، اس کے کرم سے زیادہ ملتا ہے، اس کے فضل سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. تھوڑے کو زیادہ کرنا اسے آتا ہے، تھوڑے کو زیادہ کرنا آتا ہے. شراب کو سرکے میں بدلنا آتا ہے نا، تو یاد رکھیں اگر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے نا تو دودھ ملاوٹ کے بغیر بھی اچھی قیمت پہ بک سکتا ہے اور اس میں برکت پڑ سکتی ہے. مال جھوٹ بولے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے، اس میں برکت پڑ سکتی ہے. آپ اپنی زمین سے کوئی کھاد نکال رہے ہیں، کوئی کچھ نکال رہے ہیں، غلط کام کیے بغیر، غلط کیمیکلز ڈالے بغیر، اپنی یہ جو پولٹری فارم لوگوں کے بنے ہوئے وہ غلط غذا کرائے بغیر بھی ہو سکتا ہے تھوڑا ہو، لیکن تھوڑے کو بھی برکت سے کرنا یہ اس کا فضل ہے. وہ جس میں فضل ڈال دے، وہ جس پر کرم کر دے. اللہ اکبر. تو پتہ کیا بڑی محنت کی انہوں نے، بڑی محنت کی، اتنی محنت کی کہ آئے خالی ہاتھ تھے. جہاں سے آئے تھے نا خالی ہاتھ، جب مکہ پاک آئے خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی پاس نہ تھا. لیکن کچھ ہی عرصے کے اندر اتنی محنت کی اور اللہ نے اتنا رنگ لگایا کہ سمجھے کہ جاگیردار بھی ان کے سامنے کچھ نہیں تھے. وہ اتنے بڑے انڈسٹریز میں گئے، کہیں پہ کوئی فیکٹری ہے، کسی جگہ پہ کوئی جگہ ہے، کتنے مکان ہیں، کتنی زمینیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیا. ابھی یہ سب کچھ چل رہا تھا، حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا. آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے لیے مکہ پاک میں رہنا، ظلم و ستم ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے، بہت سارا ظلم. یعنی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام کا حکم سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان سارے ہجرت کر دیں. حضور کا حکم آ گیا. اب جیسے ہی اب کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ حضور علیہ السلام کے پاس ساتھ مدینہ شریف تشریف لے گئے. اب جب گئے نا، جب آپ تک یہ بات پہنچی نا، حضرت سفیان آپ تک یہ بات پہنچی نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب ہجرت کر جاؤ. اب یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے. اب جس کے پاس آج آپ یہ دیکھیں نا، آپ جس علاقے میں بیٹھے ہیں، یہ سامنے بارڈر ہے جی،
لیکن آپ کیونکہ آپ کی محنت کی یہاں پر کمائی ہے، آپ کی زمینیں یہاں پر ہیں، آپ کی جائیدادیں یہاں پر ہیں، آپ نے محنت کی ہوئی، آپ کے گھر یہاں پر ہیں، آپ چھوڑ کے جاتے ہیں جتنا مرضی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی دفعہ آپ کے ادھر گولے نہیں پڑتے، کتنی دفعہ آپ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، جب کوئی ایسا ہوتا ہے آپ کو آدمی کہتے ہیں نکلو، اور آپ پھر واپس آ جاتے ہیں، آپ پھر واپس، کیونکہ آپ کی محنت ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے موجودات کی جگہ آپ نے یہ بنائی ہے، آپ اس کو کیسے چھوڑ کے جائیں گے؟ تو سوچیں جب انہوں نے یہ حضور علیہ السلام کے صحابی نے یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہجرت کر کے اب مکہ چھوڑ دو، انہوں نے اتنی فیکٹریز بنائی ہوئی ہیں، اتنا مال بنایا ہوا، اتنا تجارت کر کے، اتنی محنت کر کے، اتنی زمینیں، اتنا سب کچھ بنایا ہوا، اور حضور نے حکم فرما دیا کہ چلو سب کچھ یہاں سے چلو، آپ نے کیا کیا؟ دنوں کے اندر کیونکہ حکم مصطفیٰ تھا نا صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ حضور علیہ السلام کا حکم ہو گیا تھا، اگر چاہتے، اب میں آپ کو اگلی بات بتانے لگوں، دنوں کے اندر جیسے یہ حکم آیا سب کچھ سمیٹا، سب کچھ اونے دونے جیسے ہوا سب کچھ سمیٹ کے، سب ماشاء بیچ کے جو ملا ایک جانور پر رکھا، اونٹ پر رکھا اور چل پڑے۔ جب مکہ پاک سے باہر نکلنے لگے نا تو ابو جہل بہت سارے لوگوں کو لے کے آپ کے پاس آ گئے اور آپ کا راستہ روک لیا، آپ نے کہا کدھر جا رہے؟ ابو جہل کہنے لگا کدھر جا رہے؟ میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، حکم ہو گیا۔ کہا کہ بھائی بات سنو، دیکھیں نا اس بات کو سمجھے کہ جس کو پتا ہو نا، بڑے حالانکہ اس وقت کا کتنا بڑا بندہ تھا، وہ لوگ اس کی بات سنتے تھے، وہ بندہ کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام کے صحابی کو سارے جا رہے ہیں، اس کو روکا جا رہا ہے۔ کہا تو ایسا کر مکہ چھوڑ کے نہ جا، تو مکہ چھوڑ کے نہ جا، سب کو کہہ رہے نکلو یہاں سے، انہیں کہہ رہے تو مکہ چھوڑ کے نہ جا۔ اب وہ کتنا بڑا بندہ ہوگا اور کتنے کام کا بندہ ہوگا، کتنا بڑا بزنس مین ہوگا، کتنا بڑا انڈسٹریز ہوگا جس سے مکے کو فائدہ ہو رہا ہے، جس سے مکے کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تبھی روکا جا رہا ہے نا۔ کہا کہ تو رک جا، تو نہ جا۔ کہا نہیں میں نے تو جانا ہے۔ کہا تجھے میں کہہ رہا ہوں تو رک جا، تو نہ جا، تو یہی چاہتا ہے نا، تجھے یہی خطرہ ہے نا کہ تجھے بادر نہ کیا جائے، تجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے کوئی بھی اپنی عبادت سے نہیں روکے گا، تو چاہے نا تو مکے کے حرم میں آ کے عبادت کیا جائے، وہاں پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، خون و خون کیا جا رہا ہے، ان کے گھر بار سب کچھ لوٹے جا رہا ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ تو نہ جا، تو یہیں پہ رک جا، تو باہر نہ جا۔ یہ آفر، یہ دیکھو جاہلوں کا امام دے رہا ہے، اتنا بڑا مشرک، اتنا بڑا کافر، آپ کہہ رہے ہیں کہ تو نہ جا ہے۔ سب کو کہہ دیتا ہوں، سب کو بتا دیا جائے گا، باقیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ان کا معاملہ ہے، تجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، تجھے کوئی ہاتھ بھی لگائے گا۔ مکے کے شہر میں بھی آ کے عبادت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن تو مکہ چھوڑ کے نہ جا۔ آپ پتہ کیا فرمانے لگے تو مکے کی عبادت کی بات کر رہا ہے نا، تو سارے مکے کی چابیاں، دروازے کی چابیاں بھی مجھے دے دینا، سب کچھ بھی میرے حوالے کر دے، تب بھی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کیا کیونکہ حضور کا حکم آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام جن کی وجہ سے میں یہاں پر تھا، اب وہی موجود نہیں ہے تو میں یہاں پر کیا کروں؟ جی جب محبوب ہی موجود نہیں ہے تو عاشق وہاں پر کیا کریں گے؟ عاشقوں کا تو دیدار یار کے بغیر گزارا نہیں نہ ہوتا، ہاں گزارا نہیں ہوتا۔ یہ تو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، یہ عاشق کی بات سمجھ سکتا ہے، یہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا اب جب انہوں نے یہ کہا نا تو ادھر سے اور ذرا تیش میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، تم نے جانا، تم مہربانی کرو۔ انہوں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، نہیں رکا، ایک زور سے آیا، ایک کہنے لگا اچھا بھائی، چاقو نکال کے سامنے آ گیا، کہنے لگا بھائی رکو، تم نے یہ سارا مال نا مکے سے بنایا ہے، اگر تو یہاں پر رہو گے تو یہ مال تمہارا، اگر یہاں پر نہیں رہو گے تو سارا مال چھوڑ کے جانا پڑے گا، سارا مال چھوڑ کے جانا پڑے گا، ایسے نہیں جا سکتے۔ آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ اس کی طرف دیکھو اور آپ مسکرائے، تو اس مال کی بات کرتے ہیں، تو اس مال کی بات کرتے ہیں، دیکھو اللہ کی محبت کس معراج پر پہنچا دیتی ہے، اتنا محنت، اتنے سال لگائے، اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا، اور آج جب انہوں نے یہ کہا نا اگر ادھر رہ تو مال تیرا، اگر ادھر سے گیا تو سب کچھ لے لیا جائے گا، تو آپ نے کہتا کیا فرمایا؟ آپ مسکرائے، کہا اس مال کی بات کرتا ہے، سارا لے جا، سارا لے جا، اب تو مجھے محبوب سے جدا نہیں کر سکتا، حضور چلے گئے میں نے جانا ہی جانا، اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ جس نے مجھے یہ مال دیا ہے وہ چاہے گا تو دوبارہ دے گا، وہ چاہے گا میں محنت کروں گا وہ دوبارہ دے گا۔ تو اس مال کی وجہ سے کہہ رہے تو اس مال کی وجہ سے میں حضور سے دور ہو جاؤں؟ میں حضور سے دور نہیں ہوتا، میرے اللہ کے محبوب کا حکم آیا، اللہ کی رضا کے لیے آیا، میں نے ہجرت کرنی ہے تو جو مرضی کر، سارے کا سارا مال چھوڑ دیا، سارے کا سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اب دیکھو پھر جب کرتے ہیں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت، ان کو اجر کیا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نا جب وہ ادھر پہنچے نا، حالانکہ اتنا تک کہ گھوڑے سے کجاوا بھی اتار لیا گیا،
پتہ نہیں کس طرح آپ جا کے مدینہ پاک پہنچے. جیسے ہی مسجد نبوی شریف جیسے ہی ادھر داخل ہوئے نا، حضور علیہ السلام کے چہرے سامنے جب پیش ہوئے نا، جیسے ہی آئے ابھی کچھ بولے نہیں، کچھ بتایا نہیں کہ کیا معاملہ تھا، میرے ساتھ کیا ہوا، اتنے سال میں نے محنت کی، سارا کا سارا وہ لے گئے آپ کے پاس آنے کے لیے. ہمارے پاس کوئی مرید بھی آئے نا، آج مرید آئے پیر کے پاس اور ایسا معاملہ ہو جائے تو سب سے پہلے آ کے کہے گا دیکھا میں نے آپ کے لیے کیا کیا، دیکھا میں سب کچھ مجھے چھوڑنا پڑا لیکن میں آپ کے لیے چھوڑ آیا ہوں. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. یعنی یہ ہماری شکایتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں کیا. بیوی میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا. خاوند بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھ تمہارے لیے، بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے دیکھ تیرے لیے میں کیا 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 نہیں کیا. لیکن جیسے وہ صحابی آئے نا چپ کر کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ بولا نہیں. حضور علیہ السلام نے جب چہرہ دیکھا نا، حضور علیہ السلام نے دیکھتے ساتھ ہی فرمایا سفیان بڑا کمال کا سودا کر کے آئے، بڑے کمال کا سودا کر کے آئے ہو. جیسے حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، حضور فرمایا بڑا کمال کا سودا کیا اور بڑا سستے میں کر لیا، بڑا کمال کا سودا کیا اور بڑے سستے میں کر لیا ہے. اب ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا حضور یہ سستے کا سودا، یہ سستے کا سودا، سب کا سب کچھ لٹا دیا، ہر چیز دے آئے ہو، ہر چیز چھن گئی ہے، سب فیکٹریاں گئی، سب جائیدادیں گئی، سب زمینیں گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں سستے کا سودا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور بڑا کمال کیا ہے، بڑا کمال کا سودا کیا اور بڑے سستے میں کر لیا ہے. تیری اس بات پر اتنا اللہ راضی ہے کہ تیرے پہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہے. بڑے سستے میں یار بنا لیا ہے، بڑے سستے میں کرم کما لیا ہے، بڑے سستے میں بخشش کی کو یہ نجات کا بہانہ مل گیا، بڑے سستے میں کرم ہو چکا ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹے چھوٹے دین کو تو بہت پیچھے کر دیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں پر پابند ہونے کی باری آتی ہے، جہاں پر دین کی باری آتی ہے، جہاں پر استقامت کی باری آتی ہے، ہم صفوں میں نظر نہیں آتے، ہم بہت دور چلے جاتے ہیں. دین نہ ہم نے بالکل آخر میں رکھا ہے، اللہ کی محبت نہ کسی کھانے خدرے میں بڑی آگے جا کے کہیں گے. ساری محبتیں دنیا کے لیے رکھی ہیں، کوئی رشتہ اولاد سے محبت، والدین سے محبت، میاں بیوی سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، اس سے محبت، پھر گھر سے محبت، پھر موبائل سے محبت، پھر گاڑی سے محبت، اپنے رزق سے محبت، اپنی شرع، یعنی یہ ساری چیزیں اتنی ساری ہو چکی ہیں. حالانکہ حضرت حسن بصری اور غالباً حضرت بایزید بستامی، آپ نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ کوئی شخص ہے نوجوان کہنے لگا حضور اللہ کی محبت کی طرف چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے محبت کرے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اللہ تک پہنچوں، اللہ تک رسائی حاصل ہو، اللہ مجھ سے محبت کرے، میں اللہ سے محبت کروں. آپ فرمانے لگے اچھا تو پھر وظیفہ ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے. یاد رکھ جب اللہ تیرے دل پر نگاہ ڈالے نا، اللہ دل پر تجلی فرماتا ہے. اللہ اپنے محبت والوں کو، اپنی طرف والوں کو، بندہ مومن کے دل میں ایک دن میں 70 مرتبہ وہ تجلی فرماتا ہے. 70 مرتبہ اللہ فرمایا کہ جب وہ تجلی ڈالے نا تیرے دل کے اندر، اس کی محبت کے علاوہ اور کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. جب وہ تیرے دل کی طرف دیکھے تو اس کی محبت کے علاوہ اور کوئی محبت نظر نہیں آنی چاہیے. اب ہمارے دل کی طرف اگر وہ دیکھے تو کیا نکلے گا؟ کبھی اس کی محبت، کبھی اس کی محبت، کبھی اس کی طرف، کبھی پیسے کی طرف، کبھی پیسے کے لالچ، کبھی زمین کے لالچ، کبھی جائیداد کے لالچ، کبھی اولاد کے لالچ. سب لالچیں ہم میں موجود ہیں، لیکن اللہ کی محبت کے لالچ کبھی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لالچ کبھی نہیں کی، دین اسلام میں آگے جانے کی لالچ کبھی نہیں کی، ذکر اللہ کی لالچ کبھی نہیں کی، درود پاک کی لالچ کبھی نہیں کی کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں. جتنا مال زیادہ سے زیادہ کمانے کی طرف کرتے ہو، جتنی محنت کرتے ہو، کبھی یہ بھی کہا ہے کہ پنجگانہ نماز پڑھی ہے، اب تھوڑی لالچ کروں، تھوڑے اور سجدے کر لوں، تھوڑی اور نوافل پڑھ لوں، تھوڑا ذکر کر لیے، تھوڑا اور ذکر کروں تاکہ یار راضی ہو جائے، تھوڑا اور میں جتنا میں محنت مال کمانے کے لیے کرتا ہوں، تھوڑا سا مال بنانے والے مال دینے کے لیے بھی کر لوں. یہ تھوڑی سی تڑپ ہے اپنے آنے والی نسلوں میں پیدا کریں، یہ تھوڑا سا جنون اپنے آنے والی نسلوں، ان کو صرف اور صرف دنیا دار نہ بنائیں جیسے ہم بن چکے ہیں. ان کی محبت صرف دنیا نہ ہو بلکہ ان کی محبت ہو تو دنیا بنانے والا. جب یہ دنیا بنانے والے سے محبت کریں گے تو ساری کائنات خود بخود ان سے محبت کریں گے، سارے خود بخود ان کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے، سارے ان کے راستے پر چلے، ان کے حکم پر تابعداری کرنا شروع ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر جس سے بھی محبت کرو اس کو راضی کرو. اولاد سے بھی محبت اس لیے کرو کہ اولاد اللہ نے دی ہے،
میں اس کی اچھی پرورش کروں گا، میرا اللہ راضی ہوگا۔ میاں بیوی کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، ایک دوسرے سے اس لیے محبت کریں کہ یہ جب محبت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے کے دیکھتے ہیں نا، میاں بیوی جب محبت سے، کتنا خوبصورت دین ہے، فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ اور میں آج گھر جا کر اگر اس پر عمل کریں کہ اگر کوئی یہ چاہت پیدا کر لے کہ میرا اللہ میری طرف دیکھے، اور اس چاہت کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو محبت سے دیکھیں، وہ ریٹرن میں آپ کو محبت سے دیکھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کو محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ انہیں محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق مسکراتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح میں نے رشتہ جوڑا تھا، یہ نبھا رہے ہیں، دیکھو تو صحیح میں نے رشتہ جوڑا تھا، یہ نبھا رہے ہیں۔ تو جس سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، جس سے نفرت کرو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو، اپنی انا کے لیے نہیں کرو، اپنی آپ بنانے کے لیے نہیں کرو، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے نہیں کرو کہ میری طرف اس نے نہیں دیکھا تو ہن میں دیکھنا ہی نہیں، میرے پاس یہ نہیں آیا تو میں جانا ہی نہیں، میرا اس نے یہ کام نہیں کیا اب تو میں نے اس کے ساتھ رشتہ داری ختم کر دی ہے۔ تیری نفرت ہو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور تیری محبت ہو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنی انا کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ خدا را یہ نفرتوں کے بت توڑ دیں اور محبتوں کی خوشبو پھیلانا شروع کریں۔ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کے اندر پیدا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی اولاد کے اندر پیدا کریں، باقی آپ سے یہ خود بخود محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آج جو پاس نہیں نہ بٹھاتے، آج جو پاس بیٹھتے نہیں، آپ کو وقت نہیں دیتے، اگر آپ نے ان کو وقت دیا ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے لیے، تو یہ سارا وقت آپ کے ساتھ ہی گزارا کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسی فکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو محبت کرتے ہیں اہل اللہ سے، اللہ سبحانہ وتعالی اس محبت کا فیضان